بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ آپ رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز، تسبیح و تحلیل اور قرأت قرآن میں مشغول رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے، جس شخص نے ایمان احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رمضان میں نماز تراویح بھی قیام اللیل کی ایک اہم کڑی ہے، جسے قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کے سبب جتنا قیام اس مہینے میں کیا جاتا ہے، وہ سال کے باقی مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے حضور عبادت اور ذکر و فکر میں گزارے اور اس کی رضا کا سامان مہیا کرے، اس لیے کہ رمضان کی بابرکت راتیں شب بیداری کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں کو آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں کو 3 مرتبہ ندا دیتا ہے: حل من سائل فاوتیہ سؤلہ، حل من تائب فاتوب علیہ، حل من مستغفر فغفر لہ۔ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ رحمت پروردگار رمضان المبارک کی راتوں میں سب کو اپنے دامن عفو و کرم میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی طرف قدم بڑھا کر چلے، کیونکہ جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ پاک 10 قدم بڑھا کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ پورے رمضان المبارک رب کی رحمت انسان کو جھنجھوڑ کر جگاتی رہتی ہے، لیکن انسان کا دل اس دنیا میں، جس نے اس انسان کو کچھ بھی نہیں دینا، بہت ہی مشغول ہو جاتا ہے، اور یوں بد نصیب انسان غفلت کی نیند تانے یہ ساتیں گزار دیتا ہے اور رحمت اللہ پاک سے اپنا حصہ وصول نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کی عوض ایک نیکی ہے اور اس نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین کو بھی سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ حضرت جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کی معانی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو بس اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔